بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ فرسٹ کویشچن، should صدقہ be given by telling or by hiding؟ صدقہ کیا چھپا کے دینا چاہیے یا بتا کے دینا چاہیے؟ بتا کے دینا الگ ہے اور سامنے دینا الگ ہے، تو چھپا کے دینا بھی صحیح ہے، سامنے دینا بھی صحیح ہے، لیکن بتا کے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ صدقہ ہے، کسی کی بے عزتی نہ کریں۔ جی بالکل نہیں جی۔ اور بہرحال چھپا کے دینے کا ثواب زیادہ ہے، لیکن اگر ظاہر بھی کر دیں، قرآن کی آیت ہے جی، تو اگر ظاہر بھی کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی کو بتا کے نہ دیں، کسی کے سامنے دے سکتے ہیں بشرطے کہ خیال رہے بے عزتی نہ ہو سکے۔ شکریہ۔ ان کا دوسرا سوال ہے، واٹ آر دی کویشچنز دیٹ آر آسکڈ ان دی گریو آفٹر بینگ بریڈ؟ وہ کون سے سوالات ہیں جو قبر میں دفن کے بعد میں کیے جاتے ہیں؟ الحمدللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ جو سوال و جواب ہوں گے، سب سے پہلے خدا کی ربوبیت کے بارے میں سوال ہوگا، من ربک، پروردگار کے بارے میں سوال ہوگا، کتاب قرآن کے بارے میں، قبلے کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، امام کے بارے میں۔ یہ وہ سوال ہیں، بنیادی عقیدہ جو ہے انہی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جو پوچھا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام راجیہ علی ہے، میری شادی ہو کر صرف 5 مہینے ہوئے ہیں اور میری امی نے ہمیں گھروں سے نکال دیا ہے، ہمیں الگ کر دیا ہے، اور جو میرے شوہر ہیں وہ بہت نشہ کرتے ہیں، گھر کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے، صرف دوست وغیرہ کے ساتھ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کیا کروں؟ غلط ہے، اپنے بچوں کو اس طریقے سے گھر سے نکالنا صحیح نہیں ہے، اور میں ایسے جوانوں سے یہی کہوں گا کہ نشہ کرنا تو ہر حال میں حرام ہے، چاہے وہ شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، لیکن شادی کے بعد تو یہ اور بڑا جرم ہو جاتا ہے کہ انسان صرف اب اپنا اکیلا نہیں رہ گیا، اسے اپنی بیوی کا بھی خیال کرنا ہے، تو یہ نشہ کرنا حرام ہے، بری عادت ہے۔ اس کو چھوڑ کر، اس سے دور ہٹ کر اپنی بیوی کا خیال کریں۔ لیکن مرد کے لیے واجب کیا ہے؟ وہ نفقے کا انتظام کرے۔ ممکن ہے گھر سے نکالنے کی وجہ یہ بھی ہو کہ شوہر کما کر نہیں لا رہا ہے، کچھ نہیں لا رہا ہے، اس لیے نکال دیا ہو، تو بہتر یہی ہے کہ جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کے ذریعے سے ان سے باتیں کی جائیں، کونسلنگ کی جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ غلط کاموں کو چھوڑو اور صحیح راستے پر آؤ۔ شکریہ آغا۔ اگر شوہر کے کہنے پر بیوی اپنے پہچان والوں سے اپنے نام پہ قرضہ لے اور وقت پہ شوہر نہ دے تو کیا بیوی گناہ گار ہوگی؟ ارادہ ہے، بس دینے میں وقت کی پابندی نہیں ہو رہی۔ نہیں، بیوی نے اگر وعدہ کیا ہے شوہر کے کہنے سے، اور بیوی نے وعدہ کیا اور یہ وعدہ پورا نہیں ہو رہا ہے، تو بیوی اس میں شریک ہو جائے گی گناہ میں۔ لیکن اگر وعدہ شوہر نے کیا تھا اور شوہر نہیں دے رہا ہے تو بیوی کے اوپر اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ جب دینے کا ارادہ ہے تو جس سے اپنے تعلقات کی بنیاد پر بیوی نے لیا، ان کو ذرا سا سمجھائیں، ان سے وقت لے لیں، مہلت لے لیں، تاکہ جائز طریقے سے ادا ہو، گناہ میں نہ پڑے کوئی۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ السلام مولانا ٹو آؤٹ چینل 1 ٹیم، سب کی طرف سے علیکم السلام۔ میں عمران ممبئی سے، اگر کوئی نماز جمعہ کے کچھ فاصلے پر ہو تو کیا اس کا جمعہ میں ہونا واجب ہے؟ جمعے میں شرکت کرنا واجب، یعنی جمعے کی نماز واجب نہیں ہے۔ آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نماز جمعہ میں شرکت کرنا لیکن واجب ہے۔ آج کے زمانے میں وہ بھی نہیں ہے، جو جا سکتا ہے بڑا ثواب ہے۔ نماز جمعہ فقیروں کا حج ہے، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حج فقیر ہے، فقراء کا حج ہے۔ تب سوچ لیں کہ جب انسان حج پہ نہیں جا سکتا، فقیر ہے، تو اس کے لیے نماز جمعہ کو حج جیسا قرار دیا گیا، تو کتنا ثواب ہے۔ لہٰذا نماز جمعہ میں شرکت کرنا چاہیے، اگر شرائط کے ساتھ ہو رہی ہو کہیں نماز جمعہ۔ جی شرائط کے ساتھ ہو رہی ہے تو شرکت کرنا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ ایک طویل سوال آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ ہم لکھنؤ سے ہیں جی۔ میرا سوال ہے کہ میرے شوہر میری ماں کو گالی بہت دیتے ہیں۔ میری ماں نے دوسری شادی کر لی تھی، 15 سال ہو گئے، ہم لوگ اپنی ماں سے نہیں ملتے۔ میرے شوہر نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں، پھر بھی وہ ان کو بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ ہمیں برا لگتا ہے تو ہم ان کی ماں کو نہیں کہتے، لیکن جب بہت سنتے ہیں تو ہم بھی پلٹ کر کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم برا نہیں کہتے ان کو، اور وہ ہمیں
مارتے بھی ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، بہت دیتے ہیں، وہاں بد زبانی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو کہ پہلی بات تو ہے کیا گالی دینا کسی کو، ماں کو یا کسی کو بھی ہو، کسی کی ماں کو بھی ہو، یا کسی کو گالی دینا حرام ہے. ائمہ معصومین علیہ السلام سے الگ الگ روایتیں ہیں. امام کے سامنے آیا اور اس نے کہا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، یا آ کے کہنے والے کا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. امام نے صاف انکار کر دیا. پوچھا ہم آپ کے چاہنے والے کا نہیں ہو، اس لیے کہ تم اپنی زبان سے فحش الفاظ استعمال کرتے ہو. تو جو انسان گالی بکتا ہے وہ اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہے، اماموں کا چاہنے والا نہیں ہے. تو گالی بکنا ہر حال میں حرام ہے. کسی کو بھی، نہ یہ کہ بیوی کی ماں کو گالی بکنا، اگر دوسری شادی کر لی تو کوئی عیب تو نہیں، کوئی عیب نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس کو گالی بکنا حرام ہے. بیوی کی ماں اپنی ماں ہوتی ہے. بیوی کی ماں یعنی ساس کو گالی بکنا گویا خود اپنے آپ کو گالی بکنا ہے. تو گالی بکنا حرام ہے، یہ بالکل عمل جائز نہیں ہے. دوسری طرف سے پلٹ کے انہوں نے کہا کہ ہم سنتے سنتے عاجز آ جاتے ہیں تو ہم بھی پلٹ کر کچھ کہہ دیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے. دوسرے کا گناہ کرنا، دوسرے کا گناہ گار ہونا ہم کو گناہ کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم خود گناہ کر بیٹھیں. تو ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ لہٰذا ہم بھی گناہ یعنی جواب میں صبر کرنا چاہیے. گناہ کے الفاظ، گالی کے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے. اور مارتے پیٹتے بھی ہیں، حرام ہے. نہیں رکھ سکتے تو طلاق دے دو، الگ کر دو اگر نہیں رکھ سکتے، لیکن مارنے کا حق نہیں ہے. بہت بڑا گناہ اس کو قرار دیا گیا. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز اور قرآن پڑھنے کے درمیان انگلیاں چٹکانا گناہ ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن بہرحال نماز کا فعل نہیں کہا جاتا. نماز کا فعل نہیں کہتا تو ہر لغو چیزوں سے بچنا چاہیے. اب انسان اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام کہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو یہ کہا جائے گا کہ نماز میں توجہ نہیں ہے. تو ہر وہ چیز جو انسان کی توجہ نماز سے ہٹائے وہ نماز کو خلل ڈالتی ہے، اس میں نماز کے ثواب کو کم کرتی ہے. لہذا گناہ نہیں ہے، لیکن یہ عمل انجام بھی نہیں دینا چاہیے. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ ماتم کرنا اور عزاداری کہاں سے شروع ہوا اور اس کا حکم کس نے دیا؟ جس وقت جنگ احد کے موقع پہ سرکار سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اور اس دردناک طریقے سے اس یزید ملعون کی دادی ہندہ نے ان کے سینے کو شگاف کیا اور ان کے جگر کو پارا پارا کیا اور اس طریقے سے چبانا چاہا. یہ سب اس کے بعد ان کے جسم کے جو ٹکڑے ہوئے تو اس کو دیکھ کے سرکار رسالت مآب نے خود گریہ کیا، اور اس کے بعد مدینے میں آ کے یہ کہا کہ مدینے کی عورتیں تو اپنے شہیدوں پہ گریہ کر رہی، لیکن حمزہ پہ ام الحمزہ فلا بواکی لہا، کوئی گریہ نہیں کرنے والا ہے. تو یہ ایام اعزاء میں جو ہم گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں، یہ خود سرکار رسالت مآب نے سرکار سید الشہداء جناب حمزہ سید الشہداء کے جنازے پہ گریہ کیا ہے، ان کے مرنے کے بعد گریہ کیا ہے، مدینے کی عورتوں نے گریہ کیا. تو یہ عزاداری، گریہ کرنا، ماتم کرنا، نوحہ پڑھنا، یہ اسی زمانے سے شروع ہوا ہے. خود شہزادی کائنات بی بی زہرا سلام اللہ علیہا یہ خود جاتی تھیں جنگ میدان احد میں، جہاں پہ حمزہ کی قبر پہ جا کے دعا پڑھتی تھیں، نماز پڑھتی تھیں، اور کیا کہتے ہیں وہاں پر جو ہے نوحہ ماتم کرتی تھیں، مصائب بیان کرتی تھیں وہاں پہ. یہاں تک کہ وہ جو تسبیح کا تحفہ شہزادی کو دیا ہے اللہ کے رسول نے کہ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، وہ بھی پہلے وہ تاگوں کے ذریعے انہوں نے بنا رکھا تھا، لیکن اس وقت جناب حمزہ کی قبر کی مٹی سے انہوں نے دانے بنائے اور اس سے تسبیح بنائی ہے، پہلی تسبیح. تو یہ تاریخ اسی زمانے سے ہے. بہت بہت شکریہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ماتم کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. میرے پاس ان کے لیے کوئی جواب نہیں ہے، پلیز دیجیے. کچھ لوگ کہتے ہیں، جو کہتا ہے اس کو بتا دیجئے کہ سرکار رسالت مآب نے ماتم کیا ہے، جناب حمزہ کے اوپر ماتم کیا ہے، یہ ہے. باقی ہم معصومین کی بات بعد میں کریں گے، پہلے ان کو اللہ کے رسول کے ہی عمل دکھا دی. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب، یہ کہ نماز میں دعائے قنوت میں اپنے دل کی جو حاجت ہو اس کو بیان کر سکتے ہیں اپنی زبان میں؟ کیا دعائے قنوت کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر سکتے ہیں؟
حضرت آیت اللہ علیہ سستانی دامت ظل اللہ علیہ کا جو فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ اگر انسان اپنی زبان میں کوئی دعا کرنا چاہتا ہے تو پہلے عربی میں کچھ دعا کرے، مثلا صلوات پڑھ لے، جی صلوات پڑھ لے، اور اس کے بعد اپنی زبان میں اگر کوئی دعا ممکن ہے، کوئی دعا ایسی ہو کہ جو ہم عربی میں نہیں ادا کر پا رہے ہیں لیکن ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم وہ دعا کریں، تو اردو میں اپنی زبان میں کوئی بھی زبان جو ہے اپنی اس میں ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلے شرط یہ ہے کہ عربی میں کوئی دعا کی جائے، جی تو پھر جائز ہے۔ جب مومنین جنت میں جائیں گے جوان ضعیف بچے، تو کیا وہاں پر سب جوان ہوں گے؟ جیسے کہ حدیث ہے کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں، تو کیا سب کے سب قبروں سے جوان اٹھیں گے، چاہے وہ جوان ہوں یا بچے ہوں یا بوڑھے؟ بالکل صحیح ہے، برحق عقیدہ یہی ہے، جنت میں کوئی چیز کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، کوئی پرانی نہیں ہوگی، لہذا بڑھاپا ایک پرانا پن ہے، بچپنا نہیں، جوانی جو ہے وہ ایک دم، تو جتنے بھی جنت میں جائیں گے وہ سب، چنانچہ تاریخی مذاق بھی موجود ہے کہ کوئی بڈھا جنت میں نہیں جائے گا، تو ہر انسان جتنے بھی جنتی ہیں جو جنت کے حقدار ہیں وہ سب جوان اٹھائے جائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ کہ میرے والد والدہ کا انتقال ہو گیا، کافی ٹائم ہو گیا، مولانا کہتے ہیں کہ ان کی قبر پر جاؤ اور فاتحہ پڑھو اور دعا کے لیے کہو، والدین کی دعا قبول ہوگی، مگر میں باہر رہتا ہوں، کیسے کروں جبکہ میں فاتحہ پڑھتا ہوں اور روز نماز کے بعد؟ مجھے بتائیے کہ قبر پر جانا ضروری ہے؟ یہ مہدی سجاد بجنور سے سوال کر رہے ہیں۔ اگر انسان کے لیے ممکن ہے تو بہت بہترین عمل ہے کہ قبر پر جائے، قبر پہ بیٹھ کے دعائیں کریں، قرآن پڑھیں، بہت بہترین عمل ہے، خود انسان کے لیے بھی اور خود اس مرنے والے کے لیے، ماں کے لیے، باپ کے لیے بہترین عمل ہے۔ لیکن جیسے انہوں نے کہا ہم باہر رہتے ہیں، تو اب رزق کی تلاش میں، روزی کی تلاش میں انسان باہر ہے، قبر پہ نہیں آ سکتا، تو وہیں سے درود و سلام، تحفے، قرآن، جو بھی ہدیہ چاہتا ہے بھیجیں، وہ پہنچ جائے گا۔ یہاں تک کہ تاریخ میں ملتا ہے، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا، تو کہا جاؤ ماں کی قبر پہ دعا کرو، کہا کہ قبر نہیں معلوم کہاں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک نشان بنا لو جی، اور اس پر لکھو اپنی ماں کا نام انگلی سے، اور وہاں بیٹھ کے اس کو قبر تصور کر کے دعا کرو۔ تو دعائیں کرنا، قرآن پڑھنا، ہدیہ بھیجنا ان کے لیے کہیں بھی ہو انسان کے لیے صحیح ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ مولا خوب کامیابی دے چینل ون کو، الہی آمین۔ پلیز بھائی نام نہ ظاہر کریں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا سسرال میں صرف بہو کی صرف کا فرض ہوتا ہے؟ حق نہیں؟ سارے کام کرنے کے بعد بھی کبھی اپنے میکے جانا چاہے تو نہیں جا سکتی؟ بہو کا فرض یہی ہے کہ وہ ساس سسر دیور ننند کی خدمت کرے، پھر بھی اسی کو سننا پڑے۔ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ سسرال میں چاہے کتنی بھی خدمت کر لے، جب بھی موقع اسے میکے جانے سے بلایا جائے تو بہن بھائیوں کو ملنے سے نہیں دیا جاتا۔ پورا سوال جو ہے یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ سب غلط ہے۔ بالکل حق ہے کہ بیٹی اپنے ماں سے ملنے جائے، باپ سے ملنے جائے۔ کام کرنے کا میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ واجب نہیں ہے، لیکن سماج اور معاشرے میں جتنا رائج ہے اتنا کرنا چاہیے گھر کے کام کو، لیکن واجب نہیں ہے۔ اب یہ کہا جائے کہ بہن اپنے شوہر کا بھی سارا کام کرو، ساس کا بھی، سسر کا بھی، دیور کا بھی، نند کا بھی، سب کا، پورے گھر بھر کا کام کرو، کھانا پکاؤ، سب، باقی سب فری ہیں، کچھ نہیں، تو بیوی جو ہے وہ المرأۃ ریحانۃ، بیوی ایک پھول ہے، ایک گل ہے۔ گل کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ نوکرانی نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں آئی ہے۔ تو یہ جو انداز ہے اور جو لہجہ ہے، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ کتنا درد ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ اپنی بہوؤں کو اپنی نوکرانی نہ سمجھیں، اپنی بیٹی سمجھیں، اور بیٹی سے بڑھ کے سمجھیں کہ وہ آپ کے گھر میں جو آئی ہے وہ نوکرانی بن کے کام کرنے کے لیے نہیں آئی ہے، بلکہ وہ آپ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے آئی ہے۔ جی بے شک جی۔ لہذا اس قسم کے سوالات سے درد ظاہر ہوتا ہے۔ ہر گھر میں یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے، اس کے اوپر خیال کیا جائے اور اس طریقے کی فکر اور اس طریقے کی ذہنیت سے بچایا جائے، بہوؤں کی کا جو حق ہے اسے ادا کیا جائے۔
بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ دعا کس طرح سے قبول ہوتی ہے, اللہ کو کس طرح سے راضی کریں؟ مختصر طور پر ایک بات کہہ دیں گے جو روایتوں سے معلوم ہے, دعائے کمیل سے بھی معلوم ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. یہ گناہیں ہیں جو انسان کے, کبھی مولا کہتے ہیں دعاؤں کو جو ہے وہ روکتی ہے, کبھی یعنی آپ دیکھیے اس میں جو مولا نے ہم کو بتایا اللہم اغفر الذنوب التی, اللہ کبھی دعائیں امید قطع کر دیتی ہیں, کبھی دعاؤں کو روک دیتی ہیں گناہیں. یہ سب گناہیں تو جو ہیں وہ تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے. شکریہ آغا. السلام علیکم. جاوید انکل اینڈ آغا. علیکم السلام. My name is Ataliq Abidi and I am from Jhansi, UP. My question is it advisable or correct to hang a picture of marhumin at home? As I read a revise from Abu Talha, Jamiat al-Tirmizi, volume 2, hadith number 3034, where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that angels do not come to the house where the picture of the living being is kept. جامع ترمذی میں یہ روایت ہے مرحومین کی تصویر گھر میں لگانا صحیح نہیں ہے. جامع ترمذی میں جو روایت ہو میں نے دیکھا تو نہیں ہے, لیکن اس میں جو منع کیا گیا ہے ہماری روایتوں میں مجسمہ رکھنے کو منع کیا گیا ہے. جی ممکن ہے کہ وہ ترمذی کی روایت کو اسی مجسمے کو پکچر کے معنی میں ٹرانسلیشن کیا گیا ہو, اور یہ دیکھا انہوں نے. تصویر لگانا گھروں میں منع نہیں ہے, مجسمہ رکھنا, مجسمہ بنانا وہ حرام ہے, وہ جائز نہیں ہے. اور گھر میں بھی اگر تصویر لگا رہا ہے انسان تو قبلہ رخ تصویر نہ لگائے, کہ اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے تو سامنے تصویر نہ ہو, ایسا لگائے داہنے لگائے بائیں لگائے پیچھے لگائے. اور محرم تصویر ایسی جگہ ڈرائنگ روم میں نہیں لگا جہاں نہ محرم آتے جاتے. جی بالکل یہ خیال کیا, ورنہ تصویر لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. میں صادق حسین ناگپور سے بول رہا ہوں. کیا ایسا شخص جس پہ کوئی اثر ہے جن وغیرہ کا عبادت کر سکتے ہیں کیا, اور نماز بھی پڑھتے ہیں, پہلے کے مقابلے ابھی عبادت کرتے ہیں لیکن غصہ بہت کرتے ہیں؟ ایک تو عام طور سے یہ ہو گیا ہمارے یہاں کہ جو ذرا تھوڑی ذہنی طور سے بیمار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جن کا سایہ ہے, بھوت کا سایہ, پلیت کا سایہ ہے. یہ کہاں تک صحیح, اس کا بھی جواب دیجیے. نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے, بہرحال دیکھنا چاہیے, غور کرنا چاہیے. انسان کے کوئی نہ کوئی بیماری ہے, جیسا کہ 300 قسم کی بیماریاں ہیں, اس میں سے 5 بیماری ہیں کہ جس سے یہ ساری بیماری سامنے آ رہی ہیں جو کشف ہوئی ہیں. جی یعنی 300 میں سے 5 بیماریاں ہیں, اسی میں ساری بیماریاں ہیں. جی تو طرح طرح کی بیماریاں ہیں, نہ جانے بعض وقت کہا جاتا ہے 1 لاکھ میں کسی ایک کو یہ ہوتا ہے. جی تو یہ جو ہوتا ہے تو اس طریقے کی بیماری ہے. تو ذرا سا ذہنی مریض کو, ذہنی کمزور مریض کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جن ہے, سایہ ہے, یا ایسا نہیں کہنا چاہیے. بہرحال اگر کوئی کم عقل, کوئی دیوانگی جس سے ظاہر ہے اور اس کو کہا جائے پاگل, اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو جس اعتبار سے پڑھتا ہے اس کے حق میں اس کے لیے صحیح ہے, اس کے اوپر تو کوئی تکلیف نہیں, کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اور اگر ایسا انسان کے جو واقع دیوانہ ہے اگر وہ غصہ کرتا ہے تو اس کو بھی انسان کو کنٹرول کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. جب اس کو عقل ہی نہیں ہے, شعور ہی نہیں ہے, تو اس کو غضب اور غصہ جو ہے یہ انسان کے شعور کی پہچان ہے. جب انسان کو شعور احساس نہیں ہے اور غضب کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ریئیکشن ہو رہا ہے, اس میں وہ اپنا اثر دکھا رہا ہے. ایسی بات نہ کریں جس سے غصہ آئے اور اس کو. شکریہ آغا. السلام علیکم مولانا صاحب اینڈ جاوید بھائی. وعلیکم السلام. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. میرے 2 کویشچن ہیں. کیا نماز میں کوئی سورہ پڑھ سکتے ہیں پہلے ایک, اور دوسرے رکعت میں قنوت میں کوئی سورہ پڑھ سکتے ہیں؟ 2 کویشچن ہے کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے آگے لوگ کراس کر سکتے ہیں, کوئی حرج تو نہیں ہے, بتائیں. سورہ پڑھنے تو سورہ تو پڑھنا ہی واجب ہے. سورہ الحمد کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھنا صرف واجب سجدے جن میں ہیں ان سورے کو نہیں پڑھنا ہے. 4 سورے جس میں سجدہ واجب ہے اس کو نماز میں نہیں پڑھ سکتے, باقی سارے سوروں کو نماز میں پڑھا جا سکتا ہے. قنوت میں سورہ نہیں پڑھا, قنوت میں دعا کیا جاتا ہے. ممکن ہے کسی سورے میں دعا آئی ہو, مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, قرآن کی آیت ہے, انسان قنوت میں سے پڑھ رہا ہے. پورا سورہ کوئی اگر دعا کی صورت میں کوئی پورا سورہ انسان پڑھ رہا ہے, کوئی دعا ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ سورہ کوئی پورا دعا کا نہیں ہے.
قنوت میں دعا مانگنا چاہیے، تو سورہ نہیں پڑھنا چاہیے. آگے اس کو گزر جائے نماز میں تو کیا نماز صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے، ایسا نہیں ہے. نماز انسان کی توجہ ہونی چاہیے، جی خدا کی طرف توجہ رکھ کے. کوئی گزر رہا ہے، کوئی آ رہا ہے سامنے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض مسلمانوں کے یہاں بہت سختی ہوتی ہے. سلام آغا جان. علیکم السلام. میں محمد صادق کراچی پاکستان سے. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور بالخصوص جاوید بھائی کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے پہلے والے مسئلے کا تفصیلاً جواب فراہم کیا. شکریہ علماء کرام کا ہے جنہوں نے آپ کے سوال کو سمجھا اور جواب دیا. آغا، میرا ایک اور سوال ہے کہ میرا ایک دوست ہے جس نے ایک شادی شدہ لڑکی سے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ شادی کی، جس کے شوہر 10 سال پہلے لاپتہ ہوا ہے اور نہیں معلوم زندہ ہے یا مر گیا ہے. اس صورت میں شادی کا کیا حکم ہے؟ شکریہ. محمد صادق کراچی پاکستان. انہوں نے اس کا نام جو شوہردار عورت سے کی ہے اس کو شادی کا لفظ دیا ہے، کہاں تک صحیح ہے؟ جائز نہیں ہے، حرام ہے. مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام میں کسی بھی شادی شدہ عورت سے دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا، یہ حرام ہے. اب چاہے اس کا شوہر 2 سال 4 سال 10 سال سے لاپتہ ہو تو بھی ممکن ہے کہ یہ سوال آپ کے ذہن میں آئے تو پھر اس عورت کی، اس بچی کی غلطی کیا ہے جس کا شوہر 10 سال سے نہیں آ رہا ہے. حاکم شرع کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ تو 10 سال کی بات ہے، نہیں سال بھر نہیں آیا 2 سال نہیں آیا تو فوراً حاکم شرع کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور حاکم شرع اپنے سورسز سے اس کے بارے میں پتہ کرے گا، ڈھونڈے گا، تلاش کروائے گا. اگر نہیں ملا تو خود حاکم شرع حکم شریعت کی بنیاد پر اس کو طلاق جاری کر دے گا. طلاق کے بعد وہ عدہ طلاق رکھے گی، پھر اس کی دوسری شادی اور دوسرا اس سے نکاح ہو سکتا ہے. لہٰذا جس نے بھی بغیر طلاق کے، بغیر اس کے طلاق کے کسی عورت سے نکاح کیا، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، کسی بھی حالت میں جائز نہیں. ولو اس کا شوہر 10 سال سے لاپتہ تھا، لیکن یہ جائز نہیں ہے. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب اور زیدی بھائی. علیکم السلام. آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ سب کی دعائیں ہیں، الحمدللہ. اللہ نے صحت عطا فرمائی. میرا ایک سوال ہے کہ اس کا جواب ضرور دیجیے گا. میرے بیٹے ہمارے خلاف رہتے ہیں، ہماری بات نہیں مانتے ہیں. کوئی ایسی دعا یا عمل بتائیے کہ میرے موافق ہو جائیں، ہماری ہر بات ماننے لگیں. شکریہ. یقیناً کچھ نہ کچھ سختیاں، کچھ نہ کچھ پابندیاں سبب بنی ہوں گی اس کے لیے کہ بات نہیں مانتے. یا تو بچے نافہم ہوں گے، ابھی بچے ہی ہوں گے واقعاً، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سختیاں نہ کیا جائے، پابندیاں نہ لگایا جائیں، عقلی اور منطقی سختیاں ہوں تو ٹھیک ہے. وظیفہ اس میں یہ ہے کہ جس وقت یہ سوال ہمارے ایک عظیم مرجع آغا سستانی سے کیا گیا، یہ سوال انہوں نے کہا ایک ماں کے لیے سب سے بہترین دعا اپنی اولاد کے لیے اس وقت ہے کہ جب وہ نماز کے بعد تسبیح شہزادی پڑھ چکی ہے تو پہلی دعا اپنے اولاد کے حق میں کرے. آپ کے لیے بھی وظیفہ یہی ہے کہ آپ تسبیح کے بعد پہلی دعا اپنے بچوں کے لیے کیجئے. انشاءاللہ تعالی خدا عالم اس دعا کا سنے گا اور وہ بچے آپ کے مطیع و فرما بردار ہوں انشاءاللہ. شکریہ آقا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پلیز کوئی ایسی دعا یا سورہ بتائیے کہ جس کو پڑھنے سے باڈی پر وائٹ پیچز ختم ہو جائیں اور اس بیماری سے نجات مل جائے. کوئی ورد یا سورہ یا دعا بتا دیجیے جو آپ کا منتظر. یہ کوئی سورہ اور کوئی ایسا تو دعا روایتوں میں نہیں ہے، ہم نے نہیں دیکھا. اور اس کا جو دوا اور علاج ہے، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث میں یہ ہے کہ چقندر اگر اس کو گوشت کے ساتھ کھلایا جائے تو انسان کے لیے مفید ہے. چقندر اگر اس میں ملا کے تو اس بیماری کے لیے مفید. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عورتوں کا حیض کے غسل کا طریقہ بتائیے. غسل تو سارے ایک ہی طریقے، سارے غسل ایک ہی طریقے سے ہوتے ہیں، صرف نیت کر لینا ہے کہ ہمیں اس فلاں یعنی ہم غسل حیض کرتے ہیں، بس صرف نیت. ورنہ غسل کا طریقہ وہی ہے، پہلے سر و گردن کو دھونا ہے، پھر دائیں حصے کو دھونا ہے، پھر بائیں حصے کو دھونا ہے. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ مجھے ذہنی مرض ہے، میرا ذہن کمزور ہے، یادداشت بھی کمزور ہے، عقل دوسرے لوگ سے کم ہے، میرے سوچنے کی ذہانت بھی کمزور ہے، مجھے ڈپریشن اور اینزائٹی بھی بتائیے کوئی دعا. سب سے پہلے تو آپ یہ جو سوچ رہے ہیں یا سوچ رہی ہیں، اس سوچ کو، اس فکر کو اپنے آپ سے دور کیجئے. آپ کمزور نہیں ہیں،
آپ کی سوچنے کی صلاحیت کمزور نہیں ہے، یہ صرف سوچ ہے آپ کی۔ اتنا بہترین سوال آپ کو خود احساس سے ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت جو سوچنا ہے تو اس سوچنے کو دور کیجیے۔ کمزور نہیں ہے، بالکل بیمار نہیں ہے، کیوں ڈپریشن میں جانا؟ یہ صرف سوچنا کہ ہم کمزور ہیں، ہمارا ذہن کمزور ہے، ہمیں سوچنے کی نہیں، اس سے اپنے آپ کو نکالیے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے، انسان جو سوچنے کی اور فکر کی بیماری میں آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کا علاج یہ کہ آپ اس فکر سے اپنے آپ کو یقین دلائیے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم مضبوط ہیں، ہم کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز، قرآن پڑھیے زیادہ سے زیادہ۔ روایت میں ہے کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو خود بخود انسان کی یادداشت، انسان کی میموری اور حافظہ قوی ہوتا ہے۔ تو آپ جو بھی، اگر خدا نہ خواستہ قرآن نہیں بھی پڑھنا آتا ہے تو سورہ جو زبانی یاد ہے اسی کو پڑھیے۔ ہر نماز کے بعد 2-4 سورہ ضرور پڑھیے۔ قرآن پڑھنے سے انسان کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جس نوحے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کو بیان کرا جا رہا ہو، اس نوحے پر ماتم کرنا کیسا؟ نوحہ کہاں ہے؟ جب وہ تو منقبت ہو گیا ہوگا۔ قصیدے اور منقبت پہ ماتم نہیں ہوتا، نوحے پہ جہاں پر گریہ و زاری اس پہ ماتم ہوتا ہے۔ جی، جہاں مصائب ہوں، مصائب پہ جی جہاں پر گریہ۔ بالکل۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ My question is, my age is increasing yet I'm not getting married. What should I do? I'm a girl from Mumbai. ان کی عمر ہوتی جا رہی ہے کافی اور شادی نہیں ہو رہی ہے، یہ خاتون ہے، کیا کرنا چاہیے؟ روایت میں موجود ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ سورہ طٰہٰ کو پانی پہ پڑھ کے اس سے غسل کیا جائے۔ یہ نہ سوچے کہ پانی کہاں جائے گا، نہیں، تو سورہ طٰہٰ کو پڑھ کر پانی پہ دم کیا جائے اور اس سے جو ہے وہ غسل کیا جائے، اس سے رشتہ ضرور آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ کی 31 اور 32 نمبر آیت، اس کو لکھ کے اپنے ساتھ رکھنے سے بھی رشتہ مسعود۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ سلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب نماز کے دوران ہم رکوع میں جاتے وقت یا سجدوں میں جب بیچ میں اللہ اکبر کہتے ہیں تو کیا اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھوں کو اٹھانا بار بار ضروری ہے؟ کیونکہ نماز شروع کرنے سے پہلے جب تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت تو ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن بعد نماز میں بار بار ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر نہیں کہتے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ گجرات سے سوال ہے۔ بالکل صحیح ہے، تکبیرۃ الاحرام کے وقت ہاتھ کو اٹھایا اور اللہ اکبر کہہ دیا، یہ صحیح ہے۔ اب اگر درمیان نماز انسان ہاتھوں کو اٹھا رہا ہے تو جسم ٹھہرا ہونا چاہیے۔ جی، ہم نے ہاتھ اٹھایا، اللہ اکبر کہا، یہ نہیں کہ اللہ اکبر ہاتھ بھی لے نہیں۔ تو اگر انسان نہیں اٹھا رہا ہے اور اللہ اکبر کہہ رہا ہے اٹھتے بیٹھتے، مثلا سجدے میں جانے سے بعد، سجدے سے پہلے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہیں اٹھا رہا ہے تو۔ شکریہ آقا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ایپیسوڈ نمبر 827 میں ایک جواب میں مولانا صاحب نے کہا کہ جیسے ہی پاگل عاقل ہو جائے یعنی ہوش میں آ جائے گا تو اس کو اپنے واجب ادا کرنا ہے۔ میرا سوال ہے کہ پتہ کیسے چلے گا کہ اس انسان کا پاگل پن دور ہو گیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو ظاہراً اس کے عمل سے پتہ چلے گا۔ جی، اگر وہ عمل جو پاگل پن میں، دیوانے پن میں کر رہا تھا اب نہیں کر رہا ہے تو گویا پاگل نہیں ہے۔ باتوں کو سمجھ رہا ہے تو پاگل نہیں ہے۔ جی، یہ تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے، یہ تو انسان کے عمل سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ انسان پاگل ہے یا نہیں ہے۔ شکریہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں، تشریف لائے، سوالات کے جوابات دیے، انشاءاللہ ہم سب استفادہ حاصل کریں گے، اور اس امید کے ساتھ کہ سوالات اسی طرح بھیجتے رہیے، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی چینل ون یہ آپ کا چینل ہے، اپنے ڈونیشن، سہم امام، ہر طرح سے اس کی مدد کیجیے تاکہ پوری دنیا میں پیغام انسانیت، پیغام محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام بہتر طور سے ہم ریلے کر سکیں، بھیج سکیں، بنا سکیں پروگرامز۔ آپ کا تعاون بہت ضروری ہے۔ آگا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔